یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرنے کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث بھی کیا۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار فل نشاور ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام محبوب پیغمبران اسلام پر، خصوصاً بالخصوص نبیوں کی آخری کڑی رحمت دو عالم تاجدار مدنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے اسلام کے اندر وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے اور سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا، یا ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ اسی طرح سے اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صحیح العقیدہ بنایا، ایسی جماعت سے منسلک ہونے کی توفیق دی جس جماعت کے حق پر ہونے میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کے اندر بہت ساری جماعتیں، بہت سارے مسالک پائے جاتے ہیں، اور ان مسالک کے اندر عقیدے کی، منہج کی بہت زیادہ فساد ہے، عقیدے کے اندر بہت زیادہ فتور ہے، بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اور عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے نام اعمال کو محض عقیدے کی بنیاد پر چیک کیا جائے گا۔ آپ نے دنیا کے اندر جو اعمال کیے ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے پیچھے آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ نے ان عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا تھا یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ان عبادتوں کو انجام دیا تھا؟ اور اسی طرح سے اس پر عمل درآمد بعد میں ہوگا۔ آپ کے اعمال کو نیت کی بنیاد پر چیک بعد میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ کس عقیدے کا حامل تھا، قرآن و سنت کا ماننے والا تھا کہ نہیں تھا، اس کے ایمان میں، اس کی توحید کے اندر شرک کی آمیزش تھی کہ نہیں تھی۔ اگر بندہ صحیح العقیدہ نکلے گا تب جا کر کے اعمال کو چیک کرنے کی باری آئے گی۔ پھر وہاں دیکھا جائے گا کہ بندے نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی، نیت خالص تھی یا نیت کے اندر کچھ ملاوٹ تھی۔ سب سے پہلے عقیدے کو چیک کیا جائے گا۔ اگر عقیدے کے اندر خرابی نکلی، عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش نکلی، عقیدے کے اندر کفر ملا، میرے بھائی اور دوستو، آپ دنیا کے اندر لاکھ عبادتیں کر کے جائیں، زندگی بھر نمازیں ادا کر کے جائیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، رب اور رسول کے تئیں آپ کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی عبادتوں کو چیک ہی نہیں کیا جائے گا، آپ کی عبادتوں کو وہیں پر منہ پہ مار دیا جائے گا، آپ کے نام اعمال کو چیک کرنے کی باری ہی نہیں آئے گی، سیدھا سیدھا بندے کو گھسیٹ کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہم جو عبادتیں انجام دیتے ہیں، ہم جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ان نیک اعمال کی صالحیت کے لیے، ان اعمال پر نیکی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدے کی جانچ کرنا ہوگی، ہمیں اور آپ کو اپنے عقیدوں کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستو، مسلمانوں کے اندر عقیدے کی بہت ساری خرابیاں ہیں، عقیدے کو لے کر کے بہت سارے فتور ہیں، بہت سارے فسادات پائے جاتے ہیں۔ اسی میں سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا فساد عقیدے کا، منہج کا ایک بہت بڑا فساد وسیلے کو لے کر کے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھیں کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ کون سے وسیلے ہیں جن وسیلوں کو لے کر کے ہم اللہ رب العالمین کو آواز دے سکتے ہیں،
وہ کون سے وسیلے ہیں جو جائز ہیں اور کون سے ایسے وسیلے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں، وہ کون سے وسیلے ہیں جو شرکیہ دروازوں کو کھولا کرتے ہیں، شرک کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، رب کائنات کا تقوی اختیار کرو، زندگی کے جس بھی شعبے کے اندر رہو، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ رب العالمین کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، رب کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم وسیلہ تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جد و جہد کرو، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ کو لے کر کے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کو لے کر کے، مسلمانوں کے اندر مرے ہوئے لوگوں سے اور اسی طرح سے جو اولیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، جو پیر ہیں، ان سے استغاثہ اور ان سے استعانت کے جواز کی دلیل فراہم کی گئی۔ اس آیت کریمہ کو دلیل بنا کر کے لوگوں نے قبروں کے اندر مدفون اولیاء کو، قبروں کے اندر مدفون لوگوں سے فریاد رسی اور ان سے مدد طلب کرنے کی جواز کو نکالا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جبکہ حقیقت یہ ہے، ریالٹی یہ ہے کہ یہاں پر وسیلہ یہ قرب کے معنی میں ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں، لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں اور قرآن کریم کا لفظی ترجمہ کر کے، اس کا لفظی ترجمہ نکال کر کے لوگ اپنے حساب سے اپنے مسلک کو اور اپنی جماعت کو ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہیں پر لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے، یہ کوئی آج نئی آیت کریمہ نہیں ہے، یہ آج کی کوئی نئی آیت کریمہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال پرانی آیت ہے۔ کیا جس آیت کریمہ سے مدفون لوگوں سے قبروں کے اندر موجود عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے اندر لایا جاتا ہے، کیا اس آیت کریمہ کی تفسیر، کیا اس آیت کریمہ کا یہ معنی صحابہ کرام نے سمجھا تھا؟ جبکہ صحابہ کرام کے دور میں بڑے بڑے اولیاء، صحابہ کرام کے دور میں بڑے بڑے شہداء موجود تھے، ان کی قبریں موجود تھیں، لیکن کسی بھی صحابی نے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی قبر پہ جا کر کے اس کو آواز نہیں دی، کسی کی قبر پہ جا کر کے اس سے مدد طلب نہیں کی۔ میرے بھائی اور دوستو، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مدینہ کے اندر موجود تھی۔ کسی ایک صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے کبھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی ہو۔ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینہ کے اندر موجود تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے بعد بھی صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام نمازیں ادا کیا کرتے تھے، صحابہ کرام پر پریشانیاں آتی تھیں، صحابہ کرام پر مصیبتیں آتی تھیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی صحابی نے نبی کی قبر پہ جا کر کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر کے کسی بھی صحابی نے کبھی بھی نبی کو آواز نہیں دی، نبی سے مدد طلب نہیں کی۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب گزر ہوتا نبی کی قبر کے پاس سے، آج ان کی قبر کو پوجا جاتا ہے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگی جاتی ہیں، ان کو آوازیں دی جاتی ہیں، جو دنیا کے اندر 5 وقتہ نمازی بھی نہیں تھے، جن کی پوری زندگی شرک کے اندر، کفر کے اندر گزر گئی، جن کی پوری زندگی شرکیہ اعمال کو پھیلانے میں گزر گئی، آج ان کی قبر پہ جا کر کے مسلمان فریاد رسی کرتا ہے، مسلمان ان سے اولادیں مانگتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کوئی کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑا اللہ رب العالمین کا ولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نبی کے درجے کے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ نبوت کا درجہ اس کو نبوت کے درجے کا ہوا نہیں لگ سکتی ہے، نبی کا وہ مقام ہے، نبوت کا وہ مقام ہے۔ نبی کی قبر مدینہ کے اندر موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تھا نبی کی قبر کے پاس سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے یہ سلام کہہ کر کے نکل جایا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب بھی گزر ہوتا، کسی بھی صحابی کا گزر ہوتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر کے صحابہ کرام گزر جاتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کرام پر مصیبتیں آئیں، صحابہ کرام پر پریشانیاں آئیں، اور یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کو بہت اچھے سے ازبر تھیں، صحابہ کرام کو یاد تھی، مگر کسی بھی صحابی نے کبھی بھی نبی کی قبر کے پاس جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب نہیں کی۔ آئیے دیکھیں کہ وسیلے کی وہ کون سی شکلیں ہیں جو جائز ہیں۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے، قرآن و حدیث کا اسٹڈی کرنے کے بعد، وسیلے کی 3 شکلیں ایسی ہیں جو جائز ہیں۔ بقیہ ان 3 شکلوں کے علاوہ وسیلے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، وسیلے کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری قسمیں ناجائز اور حرام ہیں۔ بھائیو دوستو، وسیلے کی پہلی قسم جس کو لے کر کے آدمی اپنے اعمال کو
یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر سکتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ رب العالمین کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کا حوالہ دے کر کے, ان ناموں کو وسیلہ بنا کر کے بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کو مصیبت کے وقت پکار سکتا ہے. مثال کے طور سے کسی پر کوئی مصیبت آئی, اللہ رب العالمین کے کئی اسماء ہیں, کئی نام ہیں, کئی صفات ہیں. بندہ اللہ رب العالمین کو اس کے اچھے اچھے ناموں کا حوالہ دے کر کے دعا کر سکتا ہے. مثال کے طور سے کوئی بندہ بہت زیادہ گنہگار ہے, بہت زیادہ خطائیں کر چکا ہے, اب وہ یہ کہہ کر کے دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ تو غفور الرحیم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, لہذا تو میرے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تو غفار ہے, بہت زیادہ بخشنے والا ہے, الہی تو میرے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, اللہ مجھ پہ فلاں مصیبت آئی ہے, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, الہی تو مجھ پہ رحم فرما. یہ پہلی قسم, بندہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کو حوالہ دے کر کے ان ناموں سے پکار کر کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر سکتا ہے. یہ پہلی قسم. دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی کسی زندہ نیک اور پرہیزگار آدمی کے پاس جا کر کے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے, یہ درخواست کر سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. یعنی زندہ نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آدمی زندہ ہونا چاہیے. مرے ہوئے آدمی سے وسیلہ بنانا یا اس کا وسیلہ لینا یہ جائز نہیں ہے. زندہ نیک متقی پرہیزگار آدمی کی دعا کا وسیلہ بنانا یہ جائز ہے. دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے, مدینہ کے اندر قحط کا زمانہ آیا, بارش نہیں ہوئی, نبی کی قبر مدینہ کے اندر موجود تھی, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر موجود تھی, اور کبار سے کبار صحابہ کرام کی قبریں موجود تھیں, بڑے سے بڑے اولیاء کی قبریں موجود تھیں. میرے بھائی اور دوستو, مدینہ کے اندر قحط سالی کا زمانہ آیا, بارش نہیں ہوئی. صحابہ کرام نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ عباس, جب تک نبی زندہ تھے ہمیں کوئی مصیبت آتی تھی, ہم پر بارش نہیں ہوتی تھی, قحط سالی کا زمانہ آتا تھا, ہم نبی سے درخواست کرتے تھے اور نبی ہمارے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل کرتا تھا, بارش کا نزول کرتا تھا. آج نبی ہمارے درمیان نہیں ہے, عباس آپ نبی کے چچا ہیں, آپ متقی پرہیزگار آدمی ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بارش کا نزول کرے. میرے بھائی اور دوستو, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پتہ یہ چلا کہ کسی بھی متقی زندہ پرہیزگار آدمی کی دعا کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے مصیبت کے وقت. تیسرا, بندہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا سکتا ہے. معافی میں اگر آپ نے کوئی اچھے کام کیے ہیں, کوئی اچھا عمل کیا ہے, مصیبت کے وقت آپ اس اچھے عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ایک تفصیلی اور لمبا واقعہ ہے, میں اختصار کے ساتھ حوالہ کا ذکر کر دوں گا. حدیث غار جو لمبی روایت ہے, حدیث غار کے نام سے اس حدیث کو جانا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے, اچانک سے موسم بگڑا, موسم خراب ہوا اور وہ تینوں جا کر کے ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے تاکہ بارش سے بچ جائیں. غار کے اندر جانے کے بعد ایک بڑا سا پتھر آیا اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا. اب وہ تینوں کی تینوں پھنس گئے, نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ان تینوں نے کہا کہ ہم نے جو ماضی میں نیک عمل کیا ہے, کوئی بھی اگر نیک عمل کیا ہے, اس نیک عمل کا حوالہ دے کر کے ہم تینوں کی تینوں دعا کریں گے, ہم اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے دعا کریں گے. ایک آدمی نے کہا, اس نے ہاتھ اٹھایا اور یہ دعا کی کہ الہی میرے پاس ایک مزدور تھا, ایک مرتبہ اس نے مزدوری کی, میرے پاس مزدوری لینے کے لیے آیا, لیکن کسی بات کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر کے اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کر کے چلا گیا تھا. اس کی مزدوری میرے پاس تھی, میں نے اس کے پیسے کو بزنس کے اندر لگایا, تجارت کے اندر لگایا اور اس سے میں نے کافی دولت بنایا, کافی دولت میں نے اکٹھا کی. پھر وہ آدمی مزدوری مانگنے کے لیے آیا تھا, الہی میں نے اس کی مزدوری سے جتنی دولت بنائی تھی وہ پوری کی پوری دولت میں نے اس کے حوالے کر دی تھی. اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا, تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا, تو الہی آج اس پتھر کو اس غار کے منہ سے ہٹا دے. اللہ رب العالمین نے آواز سن لی اور پتھر تھوڑا سا کھسک گیا. دوسرے آدمی نے دعا کی کہ الہی میرے ماں باپ تھے, بہت بزرگ تھے, میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا, بکریوں کا دودھ میں ہی ان کو پلایا کرتا تھا. ایک مرتبہ اتفاق سے بکریوں کو میں چراتے چراتے دور نکل گیا اور گھر لوٹنے میں شام ہو گئی, دیر ہو گئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جب میں گھر آیا, بکری کا دودھ دہا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے اور میرے بچے, میری بیوی یہ بھوک سے بلک رہے تھے
دودھ کو پینے کے لیے، لیکن وہ جو دودھ تھا، وہ جو غذا تھی میرے ماں باپ کا تھی. میں نے اپنے ماں باپ کو جگانا پسند نہیں کیا. الہی میں پوری رات دودھ کا گلاس لے کر کے اپنے ماں باپ کے سراہنے کھڑا رہا. الہی اگر میں نے یہ عمل تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو آج اس مشکل وقت کو ہم سے دور کر دے. اللہ رب العالمین نے اس غار سے پتھر کو تھوڑا سا اور ہٹا دیا. اسی طرح سے تیسرے آدمی نے دعا کی کہ الہی میرے پاس میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور میں اس کو بری نیت سے دیکھا کرتا تھا، لیکن وہ عورت، وہ لڑکی نیک تھی، پرہیزگار تھی. اس نے کبھی ہمیں بھاؤ نہیں دیا. ایک مرتبہ اس پر مصیبت آئی، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی، وہ میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ برا کام کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم راضی ہو جاؤ تو میں تم کو اتنے پیسے دے دوں گا، 100 اشرفیہ لا کر کے تم کو دے دوں گا. وہ میری چچا زاد بہن مجبوری میں راضی ہو گئی تھی. الہی میں نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اور ٹائم بالکل قریب تھا بدکاری کرنے کا، لیکن میری اس چچا زاد بہن نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کرو. الہی یہ جملہ سن کر کے میں بدکاری سے دور ہو گیا تھا، یہ جملہ سن کر کے میں تیرے خوف سے ڈر گیا تھا. الہی اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے اس پتھر کو کلی طور سے ہٹا دے. اللہ رب العالمین نے اس غار سے پتھر کو مکمل طور سے ہٹا دیا. میرے بھائی اور دوستو، یہ صحیح بخاری کی روایت تھی، تفصیلی روایت تھی، میں نے اختصار کے ساتھ ذکر کر دی. بات یہ تھی کہ بندہ مصیبت کے وقت اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر کے دعا کر سکتا ہے. اب تین قسمیں ہو گئی وسیلے کی. نمبر 1، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کا حوالہ دے کر کے بندہ دعا کرے مصیبت کے وقت. نمبر 2، کسی زندہ پرہیزگار آدمی کے پاس جا کر کے دعا کروا سکتا ہے، اس کی دعا کو وسیلہ بنا سکتا ہے. نمبر 3، آدمی ماضی میں اگر کوئی اچھا عمل کیا ہے تو اپنے اس اچھے عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کر سکتا ہے. وسیلے کی ان 3 قسموں کے علاوہ وسیلہ بنانے کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جتنی بھی قسمیں پائی جاتی ہیں میرے بھائی اور دوستو، وہ تمام کی تمام قسمیں ناجائز سے حرام ہیں. وہ تمام کی تمام قسمیں شرک کا دروازہ کھولا کرتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آج آپ دیکھیں مسلمانوں پر ذرا سی مصیبت آ جائے. آج ہندوستان کے اندر بہت سارے صوبوں کے اندر بڑے بڑے مزارات، بڑے بڑے کبے، بڑے بڑے جبے بنے ہوئے ہیں، اور مسلمان وہاں پر جا کر کے سجدہ کرتا ہے، مسلمان وہاں پر جا کر کے مرغے اور بکرے ذبح کرتا ہے، مسلمان وہاں پر جا کر کے چادریں چڑھاتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، مدینہ کے اندر ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی. آپ دیکھیں اس ایک عورت کا، اس بڑھیا عورت کا عقیدہ کتنا صاف تھا. نبی کے پاس مانگنے کے لیے آئی کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں کچھ عطا کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اتفاق سے کچھ نہیں تھا. نبی نے فرمایا کہ خاتون ایک کام کرو، آئندہ سال آنا، اور اگر میرے پاس کچھ رہے گا تو میں تم کو ضرور عطا کروں گا. اس خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ آئندہ سال دنیا کے اندر نہ رہے تو، اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو میں کس کے پاس جاؤں؟ میں دنیا کے اندر نہ رہوں تو میرا دوست ابو بکر صدیق موجود ہوگا، وہ رہے گا، اس کے پاس آنا، وہ تم کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے گا. میرے بھائیو اور دوستو، اس بڑھیا عورت کا عقیدہ دیکھو. اس عورت کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ نبی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنے والے نہیں ہیں، اور اس عورت کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ نبی مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ بھی دینے کے قابل نہیں ہیں. میرے بھائی اور دوستو، آج مدینہ کی اس بڑھیا کا جو عقیدہ تھا، آج مسلمانوں میں بڑے سے بڑے لوگوں کا وہ عقیدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے یہ نہیں فرمایا کہ تم میری قبر پہ آ جانا، مجھے آماس دینا، یہ کہنا کہ اللہ تو محمد کی طفیل میں عطا کر دے، محمد کے صدقے میں ادا کرتے، محمد کے طفیل میں ادا کرتے، محمد کے صدقے میں ادا کرتے. اور میں آپ کو بتاؤں، شرکیہ وسیلوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک موضوع، ایک منگھڑت روایت کا سہارا لیا گیا. مستدرک الحاکم کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جنت میں جانے کے بعد آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی، شیطان نے جو ان کو بہکا دیا تھا، غلطی ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگی کہ الہی تو مجھے محمد کے صدقے میں بخش دے، تو مجھے محمد کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے صدقے میں تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے پوچھا کہ آدم، ابھی میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، دنیا کے اندر ان کو بھیجا بھی نہیں، تمہیں کیسے پتا محمد کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الہی کہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور میرے اندر تو نے روح پھونکی، تو میں نے تیرے عرش کے پایوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا، اور تبھی میں نے جان لیا تھا کہ وہ ذات، وہ شخصیت جس کا نام تو اپنے نام کے ساتھ ملا رہا ہے، جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، وہ بہت بڑی شخصیت ہوگی، وہ بہت بڑی ذات ہوگی. الہی آج تو مجھے محمد کے صدقے میں بخش دے. لہذا
اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاف کر دیا, بخش دیا, اور کہا کہ آدم سنو, اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہیں کرتا, اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا بھی نہیں کرتا. اور ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ تو ایک روایت ہو گئی, اور بڑھ کر کے کہا گیا کہ اگر نبی نہ ہوتے, محمد رسول اللہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بناتا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ دنیا کو بناتا ہی نہیں. 4 قدم آگے بڑھ کر کے یہ عقیدہ رکھا گیا لوگوں کا. یہ جو روایت میں نے پیش کی آپ کے سامنے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ ابن جوزی, یحییٰ ابن معین, علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع, من گھڑت, باطل روایت قرار دیا. یہ روایت گھڑی گئی ہے. اور دوستو, اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. اور آج ہم دیکھیں مسلمانوں کا عقیدہ کس قدر خراب ہو چکا ہے, قبروں کو لے کر کے, اہل قبروں کو لے کر کے. میرے بھائی اور دوستو, قبروں پہ جانا, قبروں کے اندر مدفون لوگوں کو آوازیں دینا, یہ بہت دور کی بات ہے. اسلام کے اندر پختہ قبر بنانا ہی جائز نہیں ہے. اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ کوئی پختہ قبر بنائے. پختہ قبر بنانا, قبروں کو پختہ کرنا, ان پر چونا کاری کرنا, ان پر ڈیزائن کرنا, ان پر علاماتیں لگانا اور ان کے سامنے سجدہ کرنا, رکوع کرنا, مرغے کاٹنا, یہ سب اسلام کے اندر حرام ہے, ناجائز ہے, باطل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنے داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ علی جاؤ اور مدینہ کے اندر جتنی بھی قبریں ایک بالشت سے اوپر ہیں, جتنی بھی قبریں ایک بالشت سے اوپر اٹھی ہوئی ہیں, ان ساری قبروں کو گرا دو, ان ساری قبروں کو زمین کی برابر کر دو. میرے بھائیو اور دوستو, اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر ان ساری قبروں کو زمین بوس کر دیا تھا جو قبریں ایک بالشت اوپر تھیں. اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی, جب سعودی حکومت آئی, کتاب و سنت کے ماننے والوں کی حکومت آئی سعودیہ کے اندر, تو اس سے پہلے صوفیوں کا وہاں پر راج تھا, صوفیوں نے وہاں پہ قبضہ کر رکھا تھا, بڑے بڑے جبے, بڑے بڑے مزارات, بڑی بڑی قبریں بنا رکھی تھی سعودی کے اندر. جب کتاب و سنت کے ماننے والوں کی حکومت آئی تو آل سعود شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکم دیا تھا کہ مدینہ کے اندر, سعودی کے اندر جتنی بھی پختہ قبریں ہیں, جتنی بھی مضبوط قبریں ہیں, جتنے بھی مزارات ہیں, ان سارے مزارات کو, ان ساری قبروں کو زمین کے برابر کر دیا جائے. اور جب شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ساری قبروں کو زمین کے برابر کیا گیا, ساری قبروں کو زمین دوز کیا گیا, ہمارے ہندوستان سے بریلی, دیوبندی, اس جماعت کے علماء سعودی پہنچے. اخبار میرے پاس ہے, کوئی بھی آ کر کے لے سکتا ہے, اردو زبان میں اخبار ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے آ کر کے. 2 مسلک کے علماء ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش سے, یہ علماء گئے تھے وہاں سعودی کے اندر, اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ نے جن قبروں کو گرانے کا حکم دیا تھا, جو قبریں آپ کے حکم سے گرا دی گئی ہیں, ان قبروں کو دوبارہ بنایا جائے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان قبروں کو دوبارہ پختہ بنائیں. میرے بھائی اور دوستو, کتاب و سنت کے ماننے والے اس بادشاہ نے ایک چیلنج کیا تھا, ایک سوال کیا تھا, اور آج تک ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر کسی ماں نے وہ بیٹا نہیں جنا جو اس کے ایک سوال کا جواب دے سکا. شاہ عبدالعزیز نے کہا تھا کہ آپ جن قبروں کو پختہ کرنے کی بات کرتے ہیں, جن قبروں کو دوبارہ بنانے کی بات کرتے ہیں, وہ قبریں گارے اور مٹی سے بنی ہوئی تھی, سیمنٹ سے بنی ہوئی تھی. کتاب و سنت سے ایک آیت, ایک دلیل لا کر کے دکھا دو جس کے اندر آمینہ کے لال جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے کا حکم دیا ہو. ایک آیت لا کر کے دکھا دو, ایک دلیل لا کر کے دکھا دو. تم گارے اور مٹی سے بنی ہوئی قبروں کی بات کرتے ہو, میں ان ساری قبروں کو سونے کی اینٹوں سے بنوا دوں گا. ان ساری قبروں کو, اینٹیں اور جو گار سے بنی ہوئی قبریں تھیں, ان ساری قبروں کو سونے کی اینٹوں سے دوبارہ بنواؤں گا. شرط یہ ہے کہ ایک دلیل لا کر کے دکھا دو. میرے بھائی اور دوستو, سالوں گزر گئے, زمانے گزر گئے, آج بھی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ کتابوں کے اندر موجود ہے, کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو ایک دلیل دکھا سکے قبروں کو پختہ بنانے کا. اس پر حرام خوری کرنا, ان کو پوچھنا, ان کے سامنے فریاد رسی کرنا, یہ بہت دور کی بات ہے. قبروں کو پختہ بنانا ہی جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اپنے داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ مدینہ کے اندر جتنی بھی قبریں پختہ بنی ہوئی ہیں, ان ساری قبروں کو گرا دو. اور میرے بھائی اور دوستو, اخیر میں بھی ایک سوال دے کر کے جا رہا ہوں. میں قرآن کی کسی آیت کی بات نہیں کرتا, میں کسی صحیح حدیث کی بات بھی نہیں کرتا,
मुझे सही हदीस न दिखलाओ, कोई माँ का लाल कोई ज़ईफ हदीस ला करके दिखला दे जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने का हुक्म दिया। ज़ईफ हदीस चाहिए, सही हदीस नहीं चाहिए। कोई माई का लाल सही हदीस, ज़ईफ हदीस, बातिल रिवायत ला करके दिखा दे जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों को पुख्ता बनाने का हुक्म दिया हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं इतने सारे लोगों की मौजूदगी में कहता हूं, अगर कोई बंदा सही हदीस दिखा दे, मैं उसको 5,000 रुपया इनाम देने के लिए तैयार। कोई भी ला करके दिखाए, 5,000 रुपया उसी वक्त लेकर के जाए। क्या बात करते हो?